محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بڑا دکھ ہوا جی یہ سن کر حافظ محمد صدیق صاحب کے بارے میں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں آج یہ سب ان کے ایصال ثواب کے نظر کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا ثواب حافظ محمد صدیق صاحب تک پہنچائے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور مجھ سے پہلے ہمارے بہت پیارے، میں اپنے ثناخوان ساتھیوں میں ہوتا ہے نا کسی کی محبت ہوتی ہے کسی سے زیادہ، جس سے دل کی گپ شپ لگائے بندہ، وہ شاید عمران عارفی صاحب ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں ان کو سننے کے لیے آیا، اور خصوصی طور پر یہ حضرت آمینہ والا کلام میں نے ان سے بار بار کہا کہ آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور یہاں پر بھی آیا اور ہمیں بھی آیا۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ میں اس حاجی کو دیکھ رہا تھا، اس کے آنسو کب سے ٹپک رہے تھے۔ میں نے کہا میں عارفی صاحب کو کہوں کہ بندہ رو رہا ہے، یہی آپ کی کامیابی کی علامت ہے، آپ کے کلام کی قبول ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 3، ادھر آپ ایسے چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہو جیسے کیٹو کے پہاڑ پہ بیٹھے ہو اللہ کے بندے، سمجھ گئے نا؟ ایسے نہیں ہوتے، ایسے بالکل۔ اگر آپ کہتے ہو تو میں اپنا یہ واسکٹ اتار دوں، کہ آپ بولو کہ یار خود تو چاہو آپ واسکٹ پہن کے، واسکٹ صرف ایکشن کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا سا سٹائل کے لیے جس کو کہتے ہیں نا، باقی سردی مردی جو ہے نا اس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے نا اپنے ٹانگوں سے ہاتھ جو ہے نا لپیٹ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہو ماشاءاللہ، دیواروں سے ٹیک لگا کے ایسے زبردست انداز میں، یار آپ کو نیند آ رہی ہے آپ اپنے گھر چلے جاؤ بھائی، ضروری تو نہیں ہے ادھر بیٹھنا۔ ادھر عاشق مصطفیٰ 4 5 6 7 8 9 10 تک بھی ہو، واللہ ہمارے لیے بہت ہے، سمجھ گئے؟ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کم مجمع کو تھوڑا انداز میں سنائے اور زیادہ مجمع کو خوشی سے سنائے، ہمارا وہ انداز نہیں ہے بھائی۔ پڑھنا ہے تو دل سے پڑھنا ہے، ورنہ وآخر دعوانا نہیں پڑھنا ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، لہٰذا پیار سے بیٹھو گے، توحید سنو گے، نعت سنو گے، صحابہ کی بات سنو گے، شان سنو گے تو بسم اللہ۔ ورنہ میرے بھائی جس کو نہیں سننا ہے، نیند آ رہا ہے یا وہ کسی اور ترتیب میں بیٹھا ہوا ہے تو اپنے گھر چلا جائیں۔ خیرپور ٹامے والی اتنا بڑا شہر نہیں ہے کوئی کراچی کی طرح کا ٹائم لگے گا، 5 منٹ نہیں لگے گا، جا کے سو جاؤ، یہ فرض نہیں ہے۔ اور اگر سننا ہے تو پھر صحیح انداز میں بیٹھو۔ کیا ترتیب ہے بھائی؟ سننا ہے، ہاں تو پھر سنو، جزاک اللہ خیر۔ آج آپ کو پتہ ہے میرے سفر کا 3 مہینوں کا سفر، میں 26 اگست سے آیا ہوں پنجاب، اور آج میرا آخری پروگرام ہے۔ آج میں چلا جاؤں گا کیونکہ کل میرا پروگرام لاڑکانہ میں ہے سندھ میں، اور پھر میں کراچی چلا جاؤں گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آخری پروگرام ذرا پیارا سا پروگرام ہو جائے، وہ آپ کی ترتیب پر ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی ترتیب سناؤں۔ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ، اور حافظ محمد جمیل اسماعیل صاحب، سید رضوان شاہ صاحب، یوسف کامران صاحب، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں۔ آپ بھی پریشان ہو گئے تھے، کامران صاحب، یوسف کامران صاحب، اس کو ہٹا لو بھائی، پیچھے کر دو۔ شاعر مشرق بھی تشریف فرمائے نا ماشاءاللہ، میں کب سے، کیونکہ حضرت نے جو ہے نا وہ رومال لپیٹا ہوا ہے۔ ویسے توحید ہم سے شروع ہوتا ہے۔ ساؤنڈ والے بھائی ایسا چلانا کہ جاتے ہوئے میں دعائیں دوں تیرے کو، ہماری عادی ترتیب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ یہ چادر وادر ادھر ختم کر دو، یہ ہاتھ اگر اللہ کے لیے، نبی کے لیے، صحابہ کے لیے اٹھے گا تو تم کو بھی فائدہ ہوگا، ہم کے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں جزاک اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہوتا ہے جی حمد سے، لیکن آج ہم حمد سے نہیں توحید سے آغاز کریں گے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ہاں یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے نا، آپ کو بھی میں بول رہا ہوں، آپ ایسے زبردست انداز میں بیٹھے ہوئے ہو میرے بھائی، صرف سبحان اللہ کہنا، نیچے والوں کا ضرورت نہیں، آپ کا بھی ہے۔ تو آج ایسی ہو کہ اس حال میں گونج ہو جائے اللہ کے نام کی، اور وہ پہلے شعر ہی میرا ایسا ہوگا انشاءاللہ۔
سماعت کیجئے گا کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ نے دو ہاتھوں سے نوازے، اگر یہ ہاتھ اللہ کے لیے اٹھے تو مزہ آ جائے، اگر یہ شعر اس قابل ہو۔ ہاں جی تم کو بھی بول رہا ہوں، ہاں یہ ہاتھ جوان ہوگا انشاءاللہ۔ کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ارے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ارے فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدارس کو مساجد کو ختم کر دیں گے اور مسجد کو ختم کر کے صبح پھول لگا دیے جاتے ہیں اسلام آباد میں، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے فیل کا وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب اللہ کرنے پر آتے تو پھر کیا کرتا ہے؟ سماعت کیجئے، اس شعر میں اتنا اثر ہوگا۔ اسٹیج کے حضرات علماء کرام، آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے اندر دو بندے ایسے ہوں گے ضرور، جب یہ شعر اس کے دل پہ محبت کا وار کرے گا وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ ارے ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا۔ جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے خدا ہے۔ اور الاؤ آتش کا جل رہا تھا، چشمے والے بھائی تیرے لیے یہ شعر کہ الاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا۔ الاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا۔ الاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا۔ ارے اس آگ سے ایک خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔
اور بنائی شداد نے ہے جنت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت، بنائی شداد نے ہے جنت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت، بنائی شداد نے ہے جنت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت۔ ارے قدم بڑھاتے قدم بڑھاتے ہی موت دے کر گرا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ چشمے والے بھائی اس آخری شعر میں تیرے ساتھ نہیں تو انشاءاللہ 3-4 اور ہوں گے۔ یہ صحابہ کے بڑے دیوانے ہیں، اور یہ توحید میں ختم کروں گا ایک صحابی کے نام پر، اور جب اس صحابی کا نام آتا ہے تو ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے۔ اب تیرے کو کیسے اس صحابی کی عظمت پہ سلام سلوٹ پیش کرنا ہے؟ کیونکہ توحید میں ایسے ترتیب میں ذکر کروں گا، مزہ نہ آئے تو سبحان اللہ واپس ہے، ہاں؟ اور اگر مزہ آئے نا تو سبحان اللہ ایسے نہیں، سینے دا زور لا کے پتہ چلے، ہاں، کہ میں بھی بولوں کہ میرا آخری پروگرام بڑا شاندار ہوا ہے، ہاں؟ میں آپ کی چادر مادر اٹھا کے ادھر پھینک دو بھائی، اتنا سردی نہیں ہے، گرمی ہے، بس وہ صحابی کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ہی غیرت کی علامت ہے سائیں، شیطان ویسے شارٹ ہو جائے گا ابھی۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ سماعت کیجئے گا، چشمے والے بھائی کے ساتھ 2-3 اور بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہ جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے شاید کھڑے ہی ہو کے داد دے دیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا۔ ارے عمر کی چٹھی، عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے، وہی خدا۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، حافظ منیر زندہ، ماشاءاللہ۔ تھوڑا گپ شپ ہونا چاہیے نا۔ اچھا حضرت، لوگ کہتے ہیں پٹھان اردو نہیں بول سکتا ہے، صحیح بولتے ہیں۔ میں پٹھان اردو میں غلطی کرتا ہے، تاتی میں کہیں نہ کہیں پہ غلطی کرتا ہے، کرتا تھا کی جگہ جو ہے نا کرتی تھی بول دیتا ہے، غلطی ہوتا ہے، چاہے جتنے بھی ایجوکیٹڈ پٹھان ہو۔ لیکن آج آپ کو پٹھان پنجابی سنائے گا، اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی لحن جلی اور لحن خفی کے، نہ لحن جلی ہوگا اور نہ لحن خفی ہوگا۔ تو یہ پٹھان کا کمال نہیں ہے، نبی کی نعت کا کمال ہے، ورنہ کدھر پٹھان کدھر پنجابی بغیر کسی لحن جلی لحن خفی کے، بھائی مشکل کام ہے۔ تو چلو، جب پٹھان اتنا بڑا تیر مار رہا ہے تو پھر تو تمہارا بھی حق بنتا ہے نا کہ آج دیواریں بھی کانپنی چاہیے کہ یہاں پر نبی کے عاشق صحابہ کے دیوانے تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں مولی رفیق، ایسا ہونا چاہیے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج آپ کا پروگرام سننے کوٹدو سے ہمارے سادھو بھائی بھی تشریف لائے، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک خوش رکھے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، اب تمہارے اوپر ہے، اور یہ لکھنے والا ایسا نہیں کہ کسی نے پڑھا ہے اور میں نے اس کو پڑھا ہے، نہیں بھائی، اس کلام کا سب سے پہلے پڑھنے والا بھی میں ہوں، الاول فالاول، سمجھ گئے بھائی۔ شاعر کیا لکھتا ہے، ساہیوال کے سید تنزیل الرحمن شاہ نے لکھا، کیا لکھا بھائی؟ بس تیری محبت اور میرا پڑھنا ہو تو خدا کی قسم مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتا ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ
تدے جگ سارا پڑھتا ہے ترانہ کملی والے اور سپارہ جہڑا وی کھولو جتھیں ویکھو جدھر جاؤ سپارہ جہڑا وی کھولو جتھیں ویکھو جدھر جاؤ سپارہ جہڑا وی کھولو جتھیں ویکھو جدھر جاؤ ہر کنے چھیڑ رکھے آئے فسانہ کمیلی والے دا آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھ رہے تھے لیکن اب ایک شعر اور وہ شعر تھوڑا لشپش ہوگا زبردست ہوگا اب اس کے بعد والا شعر یہ اچھل اچھل کے داد دیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہوئی داغ گزا دا میدان زڑ گیا راز گورو تگٹے کزگٹم ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہے انشاءاللہ ہاں شاعر لکھتا ہے کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے اب آپ دیکھیں گے صحابہ کے دیوانوں کو ایسا شعر لکھا ہے شاعر کے تخیل پہ قربان جاؤں کرسی والو شاید تم میں سے بھی ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہے واہ واہ پٹھان بالکل صحیح بول رہے ہیں زندہ باد شاعر لکھتا ہے سماعت کیجئے گا ہاتھ کسی کا نیچے نہ رہے آپ کی ایسی محبت صحابہ کے لیے کہ مزہ آ جائے کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ کوئی بھی نہیں خطا جانتا نشانہ کمیلی والے دا ہاتھ اٹھا کے بول اللہ اکبر کیا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ گیا بھائی اللہ اکبر ہاں تمہارے اندر غیرت بھی پیدا کرے گا تمہارے اندر محبت بھی پیدا کرے گا اور خون کا زیادتی بھی کرے گا انشاءاللہ یہ ایسا نعرہ ہے اللہ اکبر سمجھ گئے بھائی شاعر کیا خوب لکھتا ہے سماعت کیجئے گا حضرت میرے پاس ٹائم کتنا ہے ہاں اچھا بس پھر سنو شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا میں ایک دو کہانیاں سنانے جا رہا ہوں بھائی پہلے کہانی صدیق اور حضور کی دوسری کہانی عمر اور حضور کی رضی اللہ عنہ حضرت عمر اور نبی کی پہلی کہانی حضرت صدیق اکبر اور نبی کی اب دیکھتے ہیں کہ صدیق کے دیوانے صدیق کو کس انداز سے داد دیتے اور عمر کے دیوانے اس کو کس انداز سے داد دیتے ترتیب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہاں میں بار بار ان کو ضرورت نہیں ہے تمہاری سبحان اللہ کی نہ میرے پڑھنے کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کا ترتیب کٹ چکا ہے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہمیں ضرورت ہے اب جب ہمیں ضرورت ہے تو پھر پیش کرو نا یہ آپ کو موقع ہے صحیح ہے یہاں سے لے کر وہاں تک کرسیوں والے تم بھی سٹیج والوں آپ بھی میں صدیق کے دیوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس انداز سے پہلے شعر میں آپ اگر چپ رہنا چاہتے ہو تو چپ کر کے بیٹھو جو استائی جس کو کہا جاتا ہے لیکن آگے جب ترتیب شروع ہو جائے نا میرے بھائی
تو پھر ایسی محبت ہو کہ آج خیرپور ٹامے والی کو پتہ چلے کہ صحابہ کے دیوانے حضور کے مستانے تشریف رکھتے ہیں. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا کہ آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں آپ محبوب رب آپ شاہ عرب آپ محبوب رب آپ شاہ عرب آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں. اس بچے کو یہ کلام یاد ہے. اب تیار ہو جا بھائی, ہاتھوں کو اپنے چادروں سے نکال, انشاءاللہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جا. کہ آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے ساتھ ابو بکر اللہ ہے والا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے سحر کے غار میں ناگ کالا بھی ہے سحر کے غار میں ناگ کالا بھی ہے دل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے سانپ ڈستا اب حاجی بے نبی کھڑے ہونے تیرے کو میں اب بولنے والا ہوں اور آپ نے اپنی محبت دکھانی ہے. تشریف رکھو تشریف رکھو کہ سحر کے غار میں ناگ کالا بھی ہے دل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں. لو یو حاجی صاحب, حاجی کی محبت پہ قربان جاواں. زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. اس ٹھنڈ میں بھی حاجی صاحب یہ اگلا شعر آپ کے لیے سماعت کیجئے, لیکن سننا عمر کے انداز میں ہے. جیسے کھڑا ہوا تھا ویسے محبت چاہوں گا آپ سے. آئے تو پھر تو آپ نے روزہ دیکھا ہوگا, روزے میں یاروں کو دیکھا ہوگا, ایک یار کا ذکر ہو گیا دوسرے کا ذکر کر رہا ہوں. پھر تیار ہو جا. جی صبر صبر, پہلے نبی ہے پھر صحابی ہے, صبر تو کرو بھائی. پڑھیں گے تم محبت دکھاؤ ہم پڑھیں گے. حاجی صاحب حضرت عمر کا ذکر کرنے لگا اور آپ دیکھیں گے ادھر نوجوان عمر کا دیوانہ ایسے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں چور غصے میں تھے کفر تھا عرش پر ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر بول تلوار حضرت عمر پھینک کر
اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ اس کو انگریزی آتا ہے، ہم کو کہاں آتا ہے یار؟ زفر تو زفر، اس کو انگریزی آتا ہے، محبتاں۔ اچھا کل میں وہ امروت والے کے پاس گیا تھا، وہ سر ادھر سے آ رہا تھا، امروت والے نے کہا کہ میں عارفی صاحب سے میری بات کراؤں، وہ جو مشہور ہے نا محبتاں ہے نا، تو پھر میں نے عارفی صاحب سے اس کا بات کرایا۔ اس نے کہا یار آپ کب آؤ گے میرے پاس یا میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ لوگوں کی اتنی محبت ہوتی ہے، ورنہ اس کے پاس دنیا جاتی ہے۔ ایک بات ہے نا، یہ نعت کی برکت ہے میرے بھائی، سمجھ گئے؟ اس بچے نے ایک کلام پڑھا، اس کے بعد تو میرا دل نہیں کر رہا، لیکن میں اس کو اپڈیٹنگ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے تیری؟ اجازت ہے تیری؟ سچ بتا، ناراض تو نہیں ہوگا؟ ہاں، خدا کی قسم جس انداز سے اس بچے نے پڑھا ہے، جس سٹائل سے پڑھا ہے نا، واللہ میں حیران ہو گیا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آمین آمین، اللہ پاک اس کے بخار کو ختم کرے، سمجھ گئے؟ آ جاؤ نا، آ جاؤ میری جان، ادھر تو ایسے کر، کرسی پہ بیٹھ جا، کرسی پہ بیٹھ جا، وہی سٹائل کر، سمجھ گیا؟ جب میں جو دونوں پڑھتے ہیں، بیٹھ 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 بیٹھ۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ لیکن شعر محبت ایسا کلام ہے کہ رات کے 3 بجے بھی اس کو پڑھے تو ایسا لگتا ہے شام کے 7 بج رہے بھائی۔ یہ نعت جب میرے کو حاجی صاحب مدینہ دکھا چکا ہے، یہ نعت تو آپ کو بھی دکھا سکتا ہے۔